انسان کا جو ذہن ہے وہ کس طرح صلاحیتوں کو ابھارتا ہے. دیکھیں، اب میں کچھ دن پہلے سوچ رہا تھا، میرے پاس بورڈ نہیں تھا، کہ میں بورڈ لے آؤں گا، فلاں چیز لکھوں گا، فلاں کروں گا، ایسے کروں گا، فلاں کروں گا، وہاں لگا دوں گا، وہاں سمجھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. اب بورڈ پاس موجود ہے تو ساری ایکٹیویٹی جو میری تھی اب وہ کرنے کا یعنی کیسے سوچ رہا ہوں کہ کیسے کروں. تو جب آپ یہ چیز لے کے آئیں گے، جب آپ کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو آپ اس پر سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. تو یہی چیز جو آپ غور و فکر کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، یہی آپ کے لیے مفید ہے. تو دیکھیں، اب میرے پاس یہ چیز موجود نہیں تھی، جسٹ میرے ذہن میں خیال تھا. اب یہ چیز میرے پاس موجود ہے تو اب میں نے سوچنا ہے کہ اس کو لگانا کہاں پر ہے. اچھا، اس پر میں نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. تو دیکھیں، اب یہ چیز میرے پاس آ گئی ہے، میں نے بسم اللہ بھی لکھ دیا ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا. آگے میں سوچ رہا ہوں کہ آگے میں کیا لکھوں. تو یہی چیز ہے جو انسان کو آگے کی طرف لے کر جاتی ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں کیا کروں. تو ابھی میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں آ رہا، لیکن آئے گا تو ضرور. آپ چیز لے لی ہے تو اس کو تو استعمال کرنا ہے. تو استعمال کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو لکھنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. جس طرح انگلش کے ٹینس ہو گئے یا پھر ورڈ مینز ہو گئے. اسی طرح ٹینس ہو گئے، ورڈ مینز ہو گئے، یا پھر اردو کے فصیح الفاظ ہو گئے. دیکھیں، یہی انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یہ جگہ کیسے پر کروں. اب آپ کو بتاتے یہ جگہ بھی میری پر ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں یہ 4 پوائنٹ بھی آ چکے ہیں. اور اب مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں، جو میرا گول ہوگا وہ ان کو ہوگا. اور جب میں یہ کروں گا، آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، یعنی کہ یہاں پہ ویڈیو بنانے کے لیے اگر میں یہاں پہ یہ چیزیں نوٹ کرتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. پہلے مجھے کتاب کھولنی پڑے گی، کتاب کھولنے کے بعد مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو دیکھنے کے بعد مجھے اس سے دیکھ کر پڑھنا پڑے گا، پڑھنے کے بعد پھر یہاں پہ آ کے مجھے حل کرنا ہوگا اور سامنے اپنے کیمرہ لگانا ہوگا. تو یہی انسان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے آگے لے کر جاتی ہے. دیکھیں، اب ٹینس ہیں، اگر میں اس کی ویڈیو بنانا شروع کرتا ہوں تو اس کی پہلے مجھے پریپریشن کرنی پڑے گی، تیاری کرنی پڑے گی، مجھ کو دیکھنے پڑیں گے. اس کے بعد یہاں پھر آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ فلاں ٹینس پڑھانا ہے، فلاں کی پہچان یہ ہے، ہیلپنگ ورب یہ ہے، فرسٹ فارم لگنی ہے، سیکنڈ فارم لگنی ہے، تھرڈ فارم لگنی ہے. یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا. اگر ورڈ مین دیکھنی ہے تو وہ بھی میں چلو سوچ لیں کہ 10 میں لکھوا دیتا ہوں. 10 ورڈ مین لکھوانے ہوں گے تو اس کو میں دیکھوں گا کہ اس کا معنی کیا ہے، کتنے معنی بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں. تو ان کے میننگ بھی تو میں دیکھوں گا، وہ بھی میرے ذہن میں نوٹ ہو جائیں گے. اسی طرح فصیح الفاظ، یہ بھی آپ کی املا ہے. تو یہ دیکھیں، آپ جب کسی زبان میں بولتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اتنا مشکل ترین لفظ ہے کہ اس کو آسانی سے آپ بتلا سکیں. تو یہ بھی میرے لیے مفید ہے، میری گفتگو میں، میری املا میں، میری تحریر میں اور میرے دیگر مکالمے میں، یا پھر ایسی سمجھنے کے الفاظ کے معنی. آپ دیکھیں، اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اب میں نے جو بھی یہاں پہ الفاظ معنی لکھوانے ہیں اس کے لیے بھی مجھے تیاری کرنی پڑے گی. تو اب دیکھیں، اب بورڈ کے خریدنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہاں پر لکھ کر ویڈیو بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں ساتھ ساتھ میری تیاری ہوگی. اگر میں یہ کرواتا ہوں تو اس کی تیاری ہوگی، اگر یہ کرواتا ہوں اس کی تیاری ہوگی، اگر یہ کرواتا ہوں اس کی تیاری ہوگی. تو یہی فائدے ہیں. آپ بھی ایک بورڈ لے کر آئیں اور گھر کی دیوار پر چپکائیں اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کریں. آپ کے لیے یہ مفید ہیں. اللہ حافظ.